اور پھر قرآن اترا لقد رضی اللہ. اچھا نبی علیہ السلام کو جیسے یہ خبر چلی نا، اور تیزی کے ساتھ کچھ لوگ جو جاسوس تھے وہ مکہ پہنچ گئے، کہنے لگے وہ بچاؤ اپنے آپ کو، یہ کیا ماجرا پیش آ گیا ہے، یہ تو ہمارا مکے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. انہوں نے خبر دوبارہ لائی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، عثمان ہمارے پاس محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہمیں صرف کچھ عرصے کے لیے اس کو روکا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے شہادت والا مسئلہ نہیں ہے. اتنے میں آپ علیہ السلام کو اطلاع مل گئی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عثمان حیات ہیں، زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، لیکن میرے اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا ہے، اب قیامت اس کو بھلایا نہیں جائے گا. اس میں میرے سارے یار شریک ہو گئے ہیں، لیکن میرے عثمان کا ہاتھ اس میں نہیں ہے، وہ میرا داماد ہے، دوہرا داماد ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی شریک ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ رکھا ہوا تھا، دائیں ہاتھ پر سارے ہاتھ تھے، فرمایا میں اپنا بایاں ہاتھ عثمان کی طرف سے ہاتھ پہ رکھتا ہوں تاکہ یہ بھی اللہ رسول کے ہاتھوں میں آ جائے، وہ بھی شریک ہو جائے، تاکہ جو برکتیں، جو انعامات، جو وعدے ملنے اس کو بھی مل جائے. تو پھر قرآن اترا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. فرمایا کہ یہ جتنے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہیں، میں سب کے ایمان کو قبول کرتا ہوں اور ان سے رضا کا اعلان کرتا ہوں. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ وہ وقت ہے جو ہمیں پسند آ گیا جب شجرہ درخت کو کہتے ہیں، جب درخت کے نیچے بیٹھ کے یا آپ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے رہے ہیں، ہم نے سب کا ایمان بھی قبول کر لیا. کوئی منافق نہیں ہے ان میں سے، کسی کے ایمان میں کبھی شک نہ کرنا، کسی کو بے ایمان نہ کہنا، کسی کو منافق نہ کہنا، کسی کے ایمان پر اعتراض نہ کرنا، کسی کی ذات پر اعتراض مت کرنا. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کوئی بعد میں کہے اے اتو مسلمان سن، اتو بیعت کیتی ہے، اندروں کوئی نہیں. قرآن کا اگلا جملہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں رب اعلان کرتا ہوں، میں نے ان کے دلوں پر اپنی نگاہیں ڈال کر اعلان کیا ہے کہ یہ سچے اور سچے ہیں. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دل دیکھ لیے ہیں، تم ان پر اعتراض نہ کرنا. وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور پھر میں نے اپنی رحمتیں اتار دی ہیں ان پر. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور میں وعدہ کرتا ہوں ان قریب یہ سب فتوحات تمہیں دے دوں گا. ہاں اب میرا اس وقت حکم یہ ہے کہ اس وقت میں تم صبر کر جاؤ. ٹھیک ہے تمہاری آگ لگی ہوئی ہے اس وقت میں، اور تمہارے لیے اس وقت میں آگے جانا آسان، پیچھے جانا مشکل ہے، لیکن میرے حکم کو قبول کرتے ہوئے اپنے جذبات کو دبا دو اور میرے حکم پر صلح کر لو، جو شرائط بھی وہ دیں قبول کر لو. چنانچہ انہوں نے بڑی سخت شرطیں لگائیں، ساری شرطیں ایسی تھیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک شرط واپس جاؤ، ایک شرط کوئی مسلمانوں کا بندہ ہمارے پاس آئے گا نہیں چھوڑیں گے، سمجھ نہیں آ رہی. کوئی ہمارا بندہ مسلمانوں کے پاس جائے گا واپس دینا پڑے گا. ایک شرط ہاں جی جناب اگلے سال آؤ گے، 3 دن کے لیے آؤ گے، اسلحے کے بغیر آؤ گے اور صرف تلواریں لے کر آؤ گے، بس پھر صحیح. ابھی تمہیں جانے کے اندر اجازت نہیں، حالانکہ خوشبوئیں ہوائیں بیت اللہ کی آ رہی ہیں، لیکن اندر نہیں جانا. اللہ کہہ رہا ہے تواڈے واسطے بہتر ہے کہ تسی میرا حکم سمجھ کے پیچھے چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت میں نا تھوڑا سا طبیعت پہ وزن آیا کہ یار اسلام سچا دین ہے، دبے کیوں ہم. ان کی طبیعت دبنے والی نہیں تھی کہ بار بار جا رہے ہیں صدیق کے بعد صدیق، یار اسی سچے نہیں گئے، اسلام سچا نہیں ہے، دبنے کیوں پہ ہیں. تو صدیق نے کہا پیغمبر خود سے کچھ نہیں بولتا، عرش والا بولتا ہے تو محمد بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے عمر جذبے کو مہمیز لگاؤ، جذبے کو دباؤ، حکم کو آگے کرو. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم کتنے جذبات میں آ کے کیا کچھ کر جاتے ہیں. خدا کے لیے اللہ رسول کے فرما بردار بنیں، جذبوں کے غلام نہ بنیں، اللہ رسول کے غلام بنیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.